الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ المولان العظیم. دینی، اصلاحی، تربیتی بیانات کے سلسلے کی یہ آج کی 5ویں کڑی ہے. اس سے پہلے ہمارے دیگر بڑے علماء ہم سے مخاطب ہو چکے ہیں. آج حضرت مولانا محمد عارف اشرفی صاحب، استاذ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کے عنوان پر ہم سے مخاطب ہوں گے. قبل اس کے کہ حضرت کا بیان شروع ہو، میں مولانا میر منور علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. حضرت میر منور علی صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں بصدر ادب و احترام حضرت مولانا عارف اشرفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گراں قدر ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا عارف اشرفی صاحب. اور سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے مائک سے میوٹ پر رکھیں اور ویڈیو کو بھی بند رکھیں. جی مولانا، شروع فرما دیجیے. مولانا عارف صاحب شروع فرمائیے. آواز آ رہی ہے؟ مولانا شروع فرمائیے.
تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ حضرت مولانا تشریف لائیں گے، وہ کسی وجہ سے لیفٹ ہو گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا بیان شروع فرما دیجئے۔ مفتی صاحب اپن کے لیے میسج لکھیے، وہ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ جی جی میں نے دیکھا پہلے تو۔ مولانا بیان شروع کر دیجئے، مولانا بیان شروع کر دیجئے، ان باکس میں بھی دیکھ لیجئے۔ مولانا بیان شروع کر دیجئے، بیان اسٹارٹ کر دیجئے۔ حافظ عارف صاحب السلام علیکم۔ جی مولانا سے بات ہوئی ہے، مولانا انشاءاللہ بیان شروع کر دیں گے۔ جی مولانا۔
ہلو جی آواز آ رہی ہے، آپ شروع کر دیجیے. ہلو ہلو مفتی صاحب. جی مولانا بیان شروع کر دیجیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. وہ اسکرین پر دیکھیے، آپ بیان شروع کر دیجیے. آواز نہیں آ رہی مجھ سے. دیگر جو ہے سیکریٹری سر یا پرنسپل سر، ذرا آپ بولیے، شاید میری آواز نہیں جا پا رہی ان تک. مولانا عارف اسکرین صاحب، پر دیکھیے. آواز کٹ رہی. مولانا عارف صاحب آپ بیان شروع آواز کر کٹ رہی، سکتے آواز ہیں. نہیں آ رہی بالکل. آپ کی آواز ہم لوگوں کو صاف آ رہی ہے. عارف صاحب آپ بات شروع کر میری سکتے آواز ہیں. آ رہی صاحب؟ ایک دم صاف آ رہی ہے الحمدللہ آپ کی آواز. بیان شروع کر دو گے؟ جی جی. اچھا اچھا، آپ کی طرف سے نہیں آ رہی تھی. ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقة. مفتی صاحب جی سر. انشاءاللہ ہم کچھ دعائیں اتنا تک ہلو پلے کر رہے ہیں، اتنا تک وہ واپس آتے ہیں. جیسی وہ آئے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. ہاں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حافظ جمیل صاحب. مفتی وسیم صاحب آپ کا مائک بند کر دیجئے. اب یہ مطلب آپ کو بتا رہے کہ کس طرح کرنا ہے، آپ ابھی صرف دیکھیے اس کو. عليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا آ گئے ہیں ہاں جی آگے نا جوائن ہو گئے مولانا آ گئے ہیں. اچھا جی جی آپ آئیے مولانا. ہاں اسٹارٹ کیجیے. شروع کر دو نا جی. الحمدللہ جی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، ابھی اب حضرات کے سامنے ہم نے کلام مجید کی عظیم الشان آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے، ان کے مالوں کی زکوٰۃ لے لیجئے اور ان کو پاک و صاف کیجئے. آج کا ہمارا عنوان ہے، آج کی گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ، اس لیے کہ ماہ رمضان میں جہاں اہل ایمان اور عبادات کو بڑی خوش دلی سے اور فراغ دلی سے ادا کرتے ہیں، جیسے روزہ ہے پورے اہتمام سے، تراویح پورے اہتمام سے، تلاوت پورے اہتمام سے جیسے ہم کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان میں ایک فریضے کی ادائیگی کا ثواب ایسا ہے گویا غیر رمضان اس نے 70 فرض ادا کیے، اور ایک نفل اگر اس ماہ میں ادا کیا تو ایسا ہے گویا غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. تو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اعمال کی قیمت کو بڑھا دیا ہے، اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا اور جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی اس ماہ میں جو ہے تو ادا فرماتے ہیں. اس لیے آج کے موضوع کا اور آج کا عنوان ہمارا وہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آپ لوگوں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجیے اور ان کو پاک و صاف کیجیے. عربی لغت میں زکوٰۃ کہتے ہیں مال کی بڑھوتری، مال کو پاک و صاف کرنا اور اس میں برکت جو ہے تو اور جو ہے تو برکت کے معنی میں جو ہے تو زکوٰۃ کا لفظ جو ہے تو استعمال ہوتا ہے. اور شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں
مال مخصوص کی مخصوص مقدار کو لے کر کے مخصوص لوگوں میں تقسیم کرنا، مخصوص مال کی مخصوص مقدار کو لے کر مخصوص لوگوں کو ادا کرنا، اس کا نام جو ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بھی فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہوگا تو وہ کافر ہے، واجب القتل ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر اور واجب القتل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، اور اس وقت ایک قبیلے نے اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کیوں ادا کریں، ہم نے بڑی محنتوں سے یہ مال کمایا ہے، بڑی مشقتوں سے اس مال کو ہم نے حاصل کیا ہے، ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھنے والے تھے، روزہ بھی رکھنے والے تھے، اور وہ جو ہے حج بھی کرنے والے تھے، لیکن صرف ایک فریضے سے انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جس کو بخاری شریف میں بخاری شریف میں اس کو جو تو مذکور فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، آج اگر وہ بکری دے گا لیکن رسی دینے سے انکار کرے گا، لقاتلتہم علی منعہ، تو ابو بکر ان کے ساتھ جنگ کرے گا، ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین گھٹتا جائے گا، دین مٹتا جائے گا، اور دین کم ہوتا چلا جائے گا، اور ابو بکر زندہ رہے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی دیتا تھا، آج اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر ان کے ساتھ جو ہے تو جنگ کرے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ جو ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے، اس کے ادا کرنے پر بڑے اجر و ثواب ہے، اور زکوٰۃ کو روک لینے پر بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں، سونا اور چاندی سمیٹتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن ان کے اس مال کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، آتش دوزخ پر اس کو پگھلایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس تپے ہوئے جو ہے مال سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پشت کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، یہی تو وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو، آج اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا ولم یؤدی زکاتہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرمایا اور وہ اپنی اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے اس مال کو ایک گنجا سانپ بنا دے گی، لہو زبیبتان، اس کے دونوں آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، یہ اس کے زیادہ زہریلے ہونے کا جو ہے تو نمونہ اور اس کے زیادہ زہریلے ہونے کا جو ہے تو اثر ہوگا، لہو زبیبتان۔ پھر آپ نے چاہتا توقہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن وہ اژدہا اور وہ ناگ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا، یأخذ بلحزمتیہ، اور وہ اس کے صاحب مال کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو جو ہے تو چیرے گا، اور یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا جو ہے تو خزانہ ہوں۔ تو کل قیامت کے دن وہ مال جس کو آج انسان بڑی محبت سے جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے اپنے پاس رکھنے پر خوش ہوتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن جو ہے اس کا وہ مال اژدہا بنا کر کے اور ناگ بنا کر کے اس کے گلے میں جو ہے تو ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو چیرے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے، اللہ نے جنہیں مال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں جو ہے مال کی دولت اور جو ہے تو نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرے، فراغ دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک خاتون آئی اپنی بچی کو لے کر، اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تم اس کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے اب تک اس کی زکوٰۃ نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من النار، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ جن کنگن کی تم، سونے کے کنگن تم دنیا میں پہنتی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، تو کل قیامت کے دن سوارین من النار، جہنم کی اور آگ کی جو ہے 2 کنگن پہنائے جائیں گے، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ اس خاتون نے فوراً اپنے دونوں کنگن اتار دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے قدموں میں ڈال دیے، اللہ کے رسول آپ جہاں چاہے جو ہے اس کو لگا دیجیے اور میں جو ہے اس سے بری ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا سونا اور چاندی استعمال کرنا زیورات کی شکل میں ہو یا دھات کی شکل میں اور جو ہے بسکٹ کی شکل میں، جس اعتبار سے بھی سونا اور چاندی انسان کے پاس ہو یا مال جو ہو اس کے پاس ہو کرنسی کی صورت میں اور اس کی زکوٰۃ وہ ادا نہ کرے، اس کے لیے بڑی سخت وعید قرآن اور احادیث میں جو تو آئی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں جب وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو اور حولان حول یعنی 1 سال کی مدت گزر چکی ہو، تو اب انہیں بغیر جو ہے اس میں کمی بیشی کیے ہوئے اور اس میں جو ہے اور تاخیر کیے ہوئے، بلکہ جلد سے جلد جو ہے اس کو فوراً جو ہے تو اپنی مالوں کی جو ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور صدقہ جو ہے تو دینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بشارتیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے گویا انہوں نے ایک دانہ زمین میں ڈال دیا، اب اسے ایک دانے سے جو ہے 7 بالیاں نکلی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو گویا ایک دانے سے 700 دانے نکلے۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، زکوٰۃ دیتے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیوں کو نکالا، 100 حبہ، اور ہر بالی میں جو ہے 100 دانے، تو گویا ایک دانے سے 100 دانے وجود میں آئے۔ تو جو 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا گویا اس کو 700 گنا اس کے اوپر جو ہے تو اجر و ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کو اس پر کامل یقین تھا۔ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی قیمتی چیز اور اپنا قیمتی مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے، نیکی کو چھو نہیں سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بڑے بڑے صحابہ اپنا قیمتی مال لے کر، کسی نے لا کر دیا اللہ کے رسول یہ گھوڑا مجھے سب سے، میرے مال میں سب سے زیادہ جو ہے مجھے محبوب ہے اور میری سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ جو ہے وقف ہے اور آپ جہاں چاہے جو تو اس کو جو تو لگائیے۔ کسی نے اپنا باغ لا کر کے دے دیا، جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال، اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں چھو سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں واقعہ ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی کے بالکل سامنے میرا باغ ہے جو مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی نماز سے فارغ ہو کر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی آپ نوش فرماتے اور درخت کے سائے میں جو تو آپ کچھ دیر بیٹھتے، یہ بہت قیمتی جو تو باغ تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کہ اللہ کے رسول آج میں اپنا یہ قیمتی باغ اور میرے مال میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب اور پسند ہے یہ باغ جو ہے اللہ کے لیے دیتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کو استعمال کریں اور جہاں چاہے جو تو آپ اس کو لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ خوشی سے جھوم اٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا بخ بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ واہ کیا قیمتی سودا ہے، واہ کیا نفع بخش تجارت ہے، کیا نفع بخش جو تو تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ابو طلحہ ایسا کیجئے آپ اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجئے
تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں جو تو تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، دنیا کی ان کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہو گیا، وہ فوراً اس پر عمل کرنے والے، یہ وہی نہیں سوچتے تھے کہ اس میں میرا کتنا نقصان ہوگا اور میرا کتنا جو ہے تو گھاٹا ہوگا۔ اور صدقات اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے کمی کا خوف مت رکھ، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے کمی کا خوف مت رکھ کہ میں جو ہے تو دے دوں گا تو میرا مال جو ہے تو کم ہو جائے گا، ایسے جو ہے تو کمی کا خوف مت رکھ۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ خرچ کرے ہو، خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ اس کا بدل تمہیں فوراً دے دے گا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں فوراً جو ہے تو عطا کر دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے تو رزق دینے والے ہیں اور بہترین رزق جو ہے تو پہنچانے والے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آواز لگاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر تیرے راہ میں اور تیرے راستے میں، اور زکوٰۃ دینے والے کے مال میں اللہ اضافہ کر اور اس کو دے دے۔ دوسرا جو ہے تو یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے، جو اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اپنے مال کو جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ مال کے زکوٰۃ دینے والے اور صدقہ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر، بڑھوتری کر۔ لہٰذا ایک ایمان والے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے تو زکوٰۃ دوں گا اور میں صدقہ کروں گا تو میرا مال جو ہے تو گھٹ جائے گا اور میرا مال جو ہے تو کم ہو جائے گا، اس کا خوف جو ہے تو کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو لوگوں میں اور جو ہے مجبوروں کو اور محتاجوں کو اور مسکینوں کو جو ہے تو مال دیا کر، میں تجھ پر اپنے مال کو جو ہے تو نچھاور کروں گا اور اپنے مال کو جو ہے تو میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال عطا فرمایا ہے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بڑی خوش دلی کے ساتھ اور پورے جو ہے تو اہتمام سے پورا جو ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ جو ہے تو ادا کرے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں جو ہے تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک واقعہ مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے اور زکوٰۃ عطا کرنے کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی جو تو اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ایک صحرا سے گزر رہا تھا، ایک بیابان وادی سے اور جنگل سے جو تو گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اچانک جو تو بادل چھا گئے اور بادل میں سے اس نے ایک آواز سنی اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ فوراً وہ بادل جو ہے ایک طرف کو چھٹ گیا، ایک طرف کو ہٹ گیا اور وہ بارش جو ہے تو برسی ایک جو ہے چٹان پر، اور وہاں پر نالیاں بنی ہوئی تھی، وہ پورا پانی جو ایک نالی میں آ گیا اور وہ بڑی تیزی سے جو تو چلنے لگا۔ تو یہ شخص جس نے آواز سنی تھی بادلوں میں سے، وہ اس پانی کے پیچھے پیچھے جو تو چلنے لگا، دوڑنے لگا، دیکھا کہ یہ پانی جو ہے ایک باغ میں جا رہا ہے، تو یہ اس باغ میں جو تو داخل ہو گیا۔ وہاں دیکھا ایک شخص اپنا بیلچا لے کر کھڑا ہوا ہے، پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے اپنے باغوں کو طرف، اپنے درختوں کی طرف پانی موڑ رہا ہے۔ تو اس نے اس سے نام پوچھا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا وہی نام جو نام اس نے بادلوں میں سنا تھا، آسمانوں میں سنا تھا، وہی نام اس نے بتلایا۔ اس نے پوچھا بھائی تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ تو اس نے آپ ہی کا نام لیا
اور وہ پورا پانی برسا ایک جو ہے ایک چٹان پر، اور پھر وہ پانی ایک نالی میں، ایک نالے کے جو اندر آ گیا اور وہ نالا بہتا ہوا تمہارے باغ تک پہنچا، تو تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کے وجہ سے بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے باغ کو سیراب؟ اس نے کہا جب تو نے یہ بات بتلائی ہے تو میں اپنا عمل بھی تجھے بتلاتا ہوں. میرا معمول یہ ہے کہ جب میرے باغ کی پیداوار نکلتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، غربا اور مساکین میں ایک حصہ صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر جو ہے تو لگا لیتا ہوں، اور ایک حصہ واپس اسی کھیت میں اور اسی باغ کے اندر جو ہے تو اس کی ضروریات میں جو ہے تو میں لگاتا ہوں، جس کی وجہ سے کبھی بھی جو ہے میرا نقصان نہیں ہوتا اور میرا مال جو ہے کبھی بھی جو ہے تو کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ میرے مال کی جو تو حفاظت فرماتے ہیں. تو معلوم ہی ہوا صدقہ دینے کی وجہ سے اور زکوٰۃ جو ہے تو ادا کرنے کی وجہ سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے. اس کے بالمقابل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود لینے کی وجہ سے اور انٹریسٹ لینے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. صدقات کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ، جو شخص ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور اللہ کے لیے، اللہ کے جو ہے رضا کے لیے ایک کھجور جو ہے تو صدقہ کرتا ہے، فإن اللہ یقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے. اللہ تعالیٰ بڑی قدر کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ اس کھجور کو لیتی ہے، کہ ایک کھجور ہے اس کو ٹھکرا دیا اور اس کو رد کر دیا، ایسا نہیں. ان اللہ یقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے. ثم یربیها لصاحبها، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں، اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو جو ہے تو بڑا بناتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑا بناتا ہے، حتی یکون مثل الجبل، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر جو ہے تو بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسا جو ہے تو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں ہیں. تو اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھ لینے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، سود لینے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، بتیں جو تو گھیر لیتی ہے، اور صدقات ادا کرنے کی وجہ سے مال میں جو تو بڑھوتری ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو جو تو بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کی چھاؤں میں اور اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جبکہ قیامت کے دن، قیامت کا جو دن ہوگا اتنا ہولناک اور اتنا وحشتناک، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک ہوگا، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو دیکھے گا اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملھا، جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ مارے ہیبت. وتری الناس سکارا، تو دیکھے گا لوگ نشے میں ہے، وما هم بسکارا، شدید اللہ کا سخت عذاب ہے. تو قیامت کے دن بڑا ہولناک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب ہوگا، قیامت کے دن سورج دھرتی سے قریب ہوگا، حتی تکون کمقدار میل، یہاں تک کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے. فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارض، لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، اور کوئی تو پسینے میں غوطے لگا رہا ہو. اتنا خطرناک اور اتنا وحشتناک جو ہے تو وہ دن ہوگا. لیکن اس دن میں کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ذل عرشک، سوائے اللہ کے عرش کے سائے. تو اس دن اللہ تعالی، اس دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کل قیامت کے دن
ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اپنے صدقے کی چھاؤں میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ اپنے صدقہ کرنے والے کی قبر کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو شخص صدقہ ادا کرتا ہے تو صدقہ اس کی قبر میں ٹھنڈک جو ہے تو پہنچاتا ہے، اور اس صدقہ کرنے کی وجہ سے حر القبور، قبر کی تپش اور گرمی جو ہے تو دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے، موذی بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے، اور جو ہے ایکسیڈنٹ ہے اور اس طرح کی جو تو موتیں ہیں سے بچا لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ انسان بڑی تیز رفتار اپنی سواری پر چلا جاتا ہے اور اچانک کوئی حادثہ پیش آنا ہوتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے اور پھر اپنے جو ہے دوستوں میں یوں کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی نیکی آڑے آ گئی اور میں بال بال بچ گیا، پتہ نہیں کون سی نیکی آڑے۔ تو یہی صدقے والی نیکی ہوتی ہے جو اس کو بری موت سے بچاتی ہے۔ تو الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو جو تو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ صحابہ بڑی فراغ دلی کے ساتھ اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ جو ہے تو صدقہ کر دیتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو لوگوں نے مال بھی تو پیش کیا بڑی مقدار میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے، وہ 1000 دینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 1000 دینار سونے کا کائن ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو وہ 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور آپ نے جو ہے اس میں ہاتھ مارا اور اس اشرفیوں کو آپ نیچے اوپر اور اوپر نیچے جو تو کرنے لگے۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے تب بھی وہ جنتی ہے۔ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرتے رہے ان کو کوئی جو ہے تو نقصان نہیں پہنچے۔ تو بہرحال صدقہ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والی جو ہے تو چیز ہے، تو مومنین کو اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں بڑی فراغ دلی کے ساتھ اپنے مالوں کا جو ہے تو صدقہ ادا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ صبح کے وقت میں 1,00,000 درہم آئے، 1,00,000 درہم۔ ام درہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہے، اس نے 1,00,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے شام تک کے وہ پورے 1,00,000 درہم جو ہے تو لٹا دیے، لگا دی۔ حالانکہ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا۔ شام کے وقت میں ام درہ نے کہا کہ ماں عائشہ آپ جو ہے اس درہم میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیتی تاکہ آج آپ گوشت سے افطار کرتی، کچھ اپنے لیے رکھ لیتی، گوشت سے افطار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، کچھ پہلے اگر مجھے یاد دلا دی ہوتی تو میں اس میں سے افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی، اور آج افطار جو ہے تو ہم گوشت سے کرتے۔ تو صحابہ اور صحابیات کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنا سب کچھ اسلام پر نچھاور کرنے والے، ان کو اپنے ذات کی فکر نہیں ہوتی، ان کو اپنے ذات کے لیے جو ہے تو جمع کرنے کی کوئی جو تو آرزو اور امنگ جو ہے تو نہیں ہوتی۔ بس یہ ہوتا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں جو ہے تو اب سب کچھ جو ہے تو لگا دوں، اور سب کچھ جو ہے تو میں جو ہے تو لٹا دوں اور اللہ کے لیے جو ہے تو سب کچھ لگا دوں، اس لیے کہ یہ کل قیامت کے دن میرے لیے ذخیرہ ہو۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ یہ وہ تجارت ہے جو انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ اور علانیت، چھپ کر بھی جو تو خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا بھی جو تو دیتے رہتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی لاس نہیں ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہے، یہ نفع بخش ہے تجارت۔ یہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جو نفع بخش تجارت، جس میں کبھی کوئی لاس نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے کہا ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیج دیا اس کو ہم نے پا لیا۔
صدقہ دینا، زکات دینا، گویا اپنے مال کو آخرت کے بینک میں جو ہے تو جمع کر دینا ہے، تو اس میں جو ہے تو کبھی نقصان نہیں اور کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا اس ماہ مبارک میں اپنے مالوں کی جو ہے تو ہم زکات خوش دلی کے ساتھ اور پوری فراغ دلی کے ساتھ جو ہے تو ادا کرے، اس میں کٹوتی جو ہے تو نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ بڑی سخت وعید کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ بخیل بن جاتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی کا بخل کرتا ہے، اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، اپنے مالوں کو جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرے گے، یستبدل قوما غیرکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر ایسی قوم لائے گا جو تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگی، کنجوس نہیں ہوگی۔ لہٰذا بخل بہت بری چیز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب اور جہنم سے دور۔ اور آگے فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور جہنم سے قریب۔ اور آگے فرمایا والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، جاہل سخی آدمی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک بڑا عبادت گزار ہے، لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے والا ہے لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور ایک شخص ہے صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے لیکن سخاوت اس کی صفت ہے، وہ سخی ہے، اپنا مال اللہ کے راہ میں لٹاتا رہتا ہے، تو اس عبادت گزار سے اللہ تعالیٰ کو یہ سخی، یہ جاہل جو سخی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے سخاوت بڑی قیمتی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت میں 3 لوگ رہے گے اس وقت تک جینے کی تمنا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران نیک لوگ، جب تمہارے حکمران نیک لوگ، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے مالدار سخی ہو، وامورکم شورا بینکم، اور تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہو رہے ہو، فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، تو ایسے دور میں زمین کی پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے پیٹ سے، یعنی ایسے دور میں جینے کی تمنا کرو، بہت اچھے دور میں تم جی رہے ہو۔ اور اس کے برعکس فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران بدترین لوگ، واغنیاؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے مالدار بخیل ہو، وامورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے، فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، ایسے دور میں زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے پیٹ سے، یعنی ایسے دور میں جینے سے بہتر مر جانا ہے، اور ایسے دور میں جینا بھی کوئی جینا ہے، ایسے دور میں تو مرنے کی تمنا کرو۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ مالدار جب سخی ہوگے تو وہ اچھا دور ہے، اور جس دور کے مالدار بخیل اور کنجوس ہوگے تو بہت بدترین دور میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے اس ماہ مبارک میں ہم پوری فراغ دلی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں 15 چیزیں آ جائے گی اس وقت اللہ کے عذابات ان پر آئے گی۔ اس میں سے ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، خوش دلی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے بلکہ ایک بوجھ محسوس کریں گے۔ جب یہ چیزیں ہوگی آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اللہ کے عذابات آئیں گے آندھیوں کی شکل میں، او خسفن، یہ انتظار کرنا زمین پھٹ کر اس میں دھسائے جانے کا، او مسخن، یہ انتظار کرنا تمہارے صورتوں کے بگڑ جانے کا، او قذفن، یہ انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کا۔ اللہ کے عذابات ایسی شکلوں میں آئیں۔ کب؟ جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے عذابات آئیں، اللہ کی طرف سے بارشیں روک دی جائے گی، قحط سالی جو ہے تو عام ہو جائے گی، آپس میں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔
تو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرے، پوری فراغ دلی سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ مال میں کمی نہیں کریں گے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ دینے کی وجہ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم کھائی ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں پورے فراغ دلی کے ساتھ اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو اور اس بیماری کو اس ملک سے اور پورے عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے جلد از جلد ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد کو پھر سے جو ہے تو آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں شاعر اسلام کی جو ہے تو حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ ہمیں پوری اسلامی تہذیب اسلامی کلچر کے ساتھ اس ملک میں اللہ ہمیں باقی رکھے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت مولانا عارف صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تہ دل سے حضرت مولانا کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے، کل حضرت مولانا مفتی انیس صاحب صدر جمعیت علماء بلڈانہ ضلع، ان کا بیان ہوگا خدمت خلق کے عنوان پر، اس لیے سبھی حضرات وقت پر اس مجلس میں حاضر ہو جائیں، اور انشاءاللہ لنک آپ کو سینڈ کر دی جائے گی، اور دیگر گروپس میں بھی اس لنک کو ارسال فرمائے، سینڈ فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس مجلس سے جڑ سکے اور علماء کی اصلاحی اور تربیتی بیانات سے مستفیض ہو سکے۔ اب میں بہت ہی مختصر انشاءاللہ دعا پڑھا رہا ہوں، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ دعا پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔